قائل کا اپنے غیر سے بطور استعلاء لا تفعل کہنا، یا کسی سے ترک طلب فعل، ترک فعل کو طلب کرنا، کسی سے ترک فعل کو طلب کرنا یہ نہی ہے۔ جیسے امر کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، طلب فعل یا قائل کا اپنے غیر سے بطور استعلاء افعال کہنا امر ہے۔ اسی طریقے سے نہی میں بھی ترک طلب فعل کے ترک کو طلب کرنا یا بطور استعلاء قائل کا اپنے غیر سے لا تفعل کہنا یہ نہی ہے۔ جس طریقے سے امر متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے موجب میں، مقتضا میں ائمہ اور علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک راجح یہ ہے امر کے سلسلے میں کہ اس کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے۔ وہ نہ مقتضی تکرار ہوتا ہے اور نہ محتمل تکرار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نہی کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ اس کا موجب کیا ہے، اس کا مقتضا کیا ہے، کیونکہ تحریم، کراہت، دعا، عاقبت، زجر ہر معانی میں نہی کا استعمال ہوتا ہے۔ ان سب کے باوجود ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ نہی کا مقتضا تحریم ہے۔ اگر ہر قسم کے قرینے سے وہ خالی ہو، کسی چیز کا قرینہ پایا جائے تو قرینے کی بنیاد پر اسے اس پر محمول کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ قرائن سے خالی ہو تو ایسی صورت میں اس کا مقتضا اور موجب تحریم ہے۔ لیکن جن چیزوں پر نہی وارد ہے ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک افعال حسیہ پر نہی کا ورود ہو اور ایک ہے افعال شرعیہ پر نہی کا ورود ہو، جس کو انہوں نے تصرفات شرعیہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کو انہوں نے کہا ہے النہی نوعان، نہی کی ممانعت کی دو صورتیں ہیں، جس سے ممانعت ہوئی ہے وہ یا تو افعال حسیہ کے قبیل سے ہوگا یا تصرفات شرعیہ یعنی افعال شرعیہ کے قبیل سے ہوگا۔ دو صورتیں ہیں۔ افعال حسیہ ان افعال کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا، ان افعال کا
جو معنی ورود شرع سے پہلے تھا وہی معنی اب بھی ورود شرع کے بعد بھی باقی ہو۔ لفظی طور پہ آپ اگر کہیں تو جس کا تعلق حس سے ہو، ہے نا، لیکن اصطلاحی طور پہ کہ وہ امور اور وہ افعال کہ ورود شرع سے پہلے ان کے جو معانی تھے اس میں ورود شرع کے بعد کسی قسم کا کوئی تغیر نہ ہوا ہو، بلکہ وہ اپنی سابقہ حالت پر باقی ہوں۔ یہ افعال حسیہ ہیں، اور افعال شرعیہ میں ورود شرع کے بعد ان کے معنی میں تبدیلی ہو جائے۔ ورود شرع سے پہلے جن معانی میں وہ تھے، ورود شرع کے بعد وہ اپنی سابقہ حالت پر برقرار نہ رہے۔ جیسے جھوٹ ہے تو کیا ورود شرع کے بعد اس کا کوئی اور معنی ہو گیا؟ کذب۔ جو ورود شرع سے پہلے اس کا معنی تھا وہی معنی شرع کے وارد ہونے کے بعد بھی ہے، کہ کوئی تبدیلی ہوئی، کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ زنا ورود شرع سے پہلے جو اس کا معنی تھا وہی معنی ورود شرع کے بعد بھی ہے، اپنی سابقہ حالت پر وہ برقرار ہے۔ تو یہ افعال شرعیہ سے ہوگا یا افعال حسیہ سے؟ افعال حسیہ سے۔ صلاۃ، اس کا لغوی معنی آپ نے پڑھا ہوگا کولہے ہلانا۔ یہ اس کا معنی ہے، لیکن ورود شرع کے بعد میں کیا وہ اپنے اس اصل معنی پر باقی ہے؟ ارکان مخصوصہ کے معنی میں ہو گیا۔ روزہ رکھنا، مطلق صوم کا معنی رکنا ہوتا تھا، لیکن مخصوص ایام میں کھانے پینے مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ رکھا گیا۔ تو ورود شرع سے پہلے جو اس کا معنی تھا اپنی سابقہ حالت پر وہ باقی نہیں رہا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ افعال شرعیہ ہوگا یا افعال حسیہ؟ افعال شرعیہ سے ہوگا۔ یہی دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ان دو چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہیں ہماری گفتگو سے، تو ایک چیز اور میں بتا دوں تاکہ کتاب میں آئے تو آسانی رہے، بہت تفصیل نہیں کریں گے، کتاب میں ضرورت محسوس ہوگی تو اور بتائیں گے۔ افعال حسیہ سے جب نہی ہوتی ہے، افعال حسیہ سمجھ گئے ہیں؟ کوئی ہے جس نے نہیں سمجھا ہے؟ افعال حسیہ سے جب ممانعت ہوتی ہے تو وہ قبیح لعین ہی ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات میں کب ہو پایا جاتا ہے، نہ وہ اپنے وصف کے اعتبار سے مشروع رہتا ہے نہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع رہتا ہے۔ جیسے زنا سے منع کیا گیا تو اس کی ذات میں قبح ہے، نہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور نہ اپنی کسی صفت کے اعتبار سے مشروع ہے۔ تو افعال حسیہ کتاب میں آ رہا ہے نا، میں تو یہ اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ بات کیونکہ ایک مربوط چل رہی ہے نا، تو سوچا لگے ہاتھوں اس کو بھی کہہ دیں تاکہ نا جو آپ سمجھے ہیں وہ سمجھے رہیں اور سب اسی پر منتبہ رہیں۔ افعال حسیہ سے جب ممانعت اور نہی ہوتی ہے تو وہ نہی کس معنی میں ہے؟ قبیح لعینہ، یعنی خود اس کی ذات میں قبح ہے، نہ ذات کے اعتبار سے وہ مشروع ہے اور نہ وصف کے اعتبار سے۔ ہاں کبھی قرینہ پا لیا جاتا ہے
تو قرینے کی بنیاد پر اسے قبیح لغیرہ پر بھی محمول کر دیا جاتا ہے. یہ افعال حسیہ میں. اور افعال شرعیہ سے جب نہی ہوتی ہے، ممانعت آتی ہے، تو وہ قبیح لعین ہی نہیں ہوتی بلکہ قبیح لغیرہ ہی ہوتی. یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ چیز مشروع ہوتی ہے، لیکن کسی وصف کی بنیاد پر وہ منہی نہ ہوتی. یعنی قبیح لغیرہ، تو افعال حسیہ سے نہی یہ قبیح لعینہ، اور افعال شرعیہ سے نہی یہ قبیح لغیرہ. ٹھیک ہے، اب کتاب دیکھ لیں تھوڑا سا. النہی نوعان، نہی کی دو قسمیں ہیں. نہی عن الافعال الحسیہ، افعال حسیہ سے نہی کرنا، یعنی جس کا وجود شرع پر موقوف نہ ہو، جو اس کی وجود شرع سے پہلے حالت تھی وہ اپنی اسی سابقہ حالت پر وجود شرع کے بعد بھی باقی ہے. انہوں نے تعریف نہیں کی ہے. کالزنا، جیسے کہ زنا، شرب خمر ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے. ان کا جو معنی وجود شرع سے پہلے تھا، وجود شرع کے بعد بھی وہ اپنی سابقہ حالت پر برقرار ہیں. یہ ورود شرع پر موقوف نہیں ہے. وَنَهْيٌ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، اور ایک قسم ہے تصرفات شرعیہ، یعنی افعال شرعیہ سے ممانعت. یعنی جن افعال میں شریعت کے ورود کے بعد تغیر ہو گیا، اپنی سابقہ حالت پر ورود شرع کے بعد وہ باقی نہ ہوں، یہ دوسری قسم ہے. تعریف اس کی بھی نہیں کی. میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، تعریف بتا چکا ہوں. اگر اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہماری کوئی غلطی نہیں ہوگی. کنہی عن الصوم، جیسے روزے سے منع کرنا. تو روزہ تو فی نفس ہی مشروع ہے، اور روزہ یہ ہے، روزہ یہ اس کا جو ورود شرع سے پہلے معنی تھا وہ اپنی سابقہ حالت پر ورود شرع کے بعد باقی نہیں ہے. تو روزے سے ممانعت فی یوم النحر، قربانی کے ایام میں اور ایام تشریق میں بھی. والصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، اور مکروہ اوقات میں نماز سے ممانعت، کہ زوال شمس کے وقت نماز نہ پڑھو، غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھو، طلوع شمس کے وقت نماز نہ پڑھو، یہ بھی ممانعت ہے. تو یہ نماز سے ممانعت یعنی فعل شرعی سے ممانعت ہے، کیونکہ یہ ورود شرع کے بعد اپنی سابقہ حالت پر باقی نہیں ہے. وَبَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ، 2 درہم کے بدلے 1 درہم کی بیع، اس سے ممانعت. لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، تو بیع کا نام کمی بیشی کے ساتھ، نفع کے ساتھ بیچنا ہے، چاہے 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بیچے، چاہے 10 کے. لیکن شریعت نے اسے ربا قرار دیا. یہ اپنی سابقہ حالت پر برقرار نہیں ہے. تو یہ نہی بھی کیا ہوگی؟ کون سی نہی ہوگی؟ تصرفات شرعیہ، یعنی افعال شرعیہ سے ممانعت ہوئی.
تو یہ دو قسمیں ہوئیں، ایک افعال حسیہ سے ممانعت ہو اور ایک ہے تصرفات شرعیہ یعنی افعال شرعیہ سے ممانعت ہو، وہ حکم النوع الاول۔ اگر ممانعت افعال حسیہ سے ہو، نہی افعال حسی پر واقع ہو، اس کا حکم یہ ہے ان یکون المنہی عنہ ہوا عین ما ورد علیہ النہی۔ نوع اول یعنی افعال حسیہ سے ممانعت کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ جس سے منع کیا گیا ہے، ہوا عین ما ورد علیہ النہی، بے عین ہی وہی ہو جس پر نہی کا ورود ہوا، بے عین ہی اسی چیز سے ممانعت ہو جس پر نہی کا ورود ہوا۔ لا تظلموا، ظلم نہ کرو، تو بے عین ہی یہاں منہی عنہ ظلم ہی ہے، جھوٹ نہ بولو منہی عنہ بے عین ہی جھوٹ ہی ہے، زنا نہ کرو منہی عنہ بے عین ہی زنا ہی ہے۔ تو حکم نوع اول یہ ہے کہ جس میں منہی عنہ جس سے منع کیا گیا ہے، ہوا عین ما ورد علیہ النہی، وہ بے عین ہی وہی ہو جس پر نہی کا ورود ہوا ہے، کسی وصف کا اس میں کوئی اعتبار نہ ہو، اس کی ذات ہی کیا ہو، منہی عنہ ہو، فیکون عینہ قبیحا۔ تو جب اس کی بے عین ہی منہی عنہ وہی ہے جس پر نہی وارد ہوا ہے، تو منہی عنہ کی ذات ہی قبیح ہوگی، فیکون عینہ قبیحا، تو منہی عنہ کی ذات ہی افعال حسیہ سے جب نہی ہوگی تو منہی عنہ کی ذات ہی قبیح ہوگی، وہ کسی جہت سے مشروع نہیں ہوگا، نہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور نہ وصف کے اعتبار سے مشروع ہوگا، فلا یکون مشروعا اصلا۔ لہذا فعل حسی سے ممانعت کی صورت میں اس فعل حسی کی ذات میں قبح ہوگا اور وہ کسی طرح سے جائز اور مشروع نہیں رہے گا، اپنی ذات اور وصف ہر اعتبار سے وہ غیر مشروع ہوگا۔ جیسے زنا کی مثال ہے، ظلم کی مثال ہے، جھوٹ کی مثال ہے، نہ وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہے اور نہ ہی اپنے کسی وصف کے اعتبار سے جائز ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز ابھی یہ بتائی تھی کہ فعل حسی سے ممانعت ہو اور وہاں کوئی قرینہ پا لیا جائے تو قرینے کی بنیاد پر اسے قبیح لغیر ہی پر محمول کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ عز و جل کا ارشاد، اس میں آیا نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے، جیسے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے کہ لا تقربوہن حتی یطہرن، حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو اس میں جو حائضہ عورتوں سے حیض کی حالت میں قربت سے منع کیا گیا ہے، یہ ایک فعل حسی ہے، لیکن اس کی ذات میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ علت اذا کی بنیاد پر حالت حیض میں عورت سے وطی کرنا یہ کیا ہے، ممنوع ہے۔ تو آیت کریمہ میں جو
حیض والی عورتوں سے وطی کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ علت ازا کی بنیاد پر، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی ذات میں قبح نہیں ہے، اگر وہ اس کی منقوحہ ہے تو اس سے وطی کر سکتا ہے، تو وطی کی ذات میں قبح نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے امر کی بنیاد پر اس سے وطی کرنے سے، یعنی علت ازا کی بنیاد پر اس سے وطی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا یہ اگرچہ فعل حسی سے ممانعت ہے، لیکن قرائن کی بنیاد پر اس فعل حسی سے نہی کو بھی کبھی لغیری پر نہیں کیا جائے۔ یہ پہلی نوع کا حکم ہوا، وہ حکم النوع الثانی، اور دوسری نوع کا حکم ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی، منہی عنہ اس کے علاوہ ہو جس کی جانب نہی کی نسبت کی گئی ہے، جیسے ارشاد ہوا لا تصوموا فی ہذہ الایام، ایام النحر تشریق، ایام نحر اور ایام تشریق میں روزہ نہ رکھو، تو یہاں نہی کی اضافت صوم کی طرف ہے، لا تصوموا روزہ نہ رکھو، لیکن کیا روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، یہ منہی عنہ ہے؟ اوقات مکروہہ میں نماز نہ پڑھو تو کیا نماز پڑھنا ممنوع ہے، منہی عنہ ہے؟ نماز پڑھنا یہ منہی عنہ نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ منہی عنہ نہیں ہے، تو جو روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، یہاں منہی عنہ وہ چیز نہیں ہے جس کی جانب نہی کی نسبت کی گئی ہے، نہی کی نسبت صوم کی طرف ہے، نہی کی نسبت صلاۃ کی طرف ہے، لیکن صوم اور صلاۃ یہ منہی عنہ نہیں ہے کہ ہے نماز منہی عنہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، تو یہاں منہی عنہ اس کے علاوہ ہو جس کی جانب نہی کی نسبت کی گئی ہے، تو اب ایام نحر میں روزہ رکھنے سے منع کرنا، یہاں منہی عنہ صوم نہیں ہے، طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنا، زوال کے وقت نماز پڑھنا اوقات مکروہہ میں اس سے ممانعت ہے، یہاں منہی عنہ صلاۃ نہیں ہے، تو روزے میں منہی عنہ کیا ہے؟ اعراض عن ضیافت اللہ، وہ دن اللہ کی جانب سے مہمانی کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنے سے اللہ کی مہمانی اور ضیافت سے اعراض کرنا پایا جاتا ہے، تو یہاں منہی عنہ اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا، منہی عنہ صوم نہیں ہے۔ کسی کو انہوں نے کہا ہے ان یکون المنہی عنہ، کہ منہی عنہ اس کے علاوہ ہو جس سے روکا گیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، وہ اس کے علاوہ ہو جس کی جانب نہی کی اضافت کی گئی ہے، فیکون ہوا حسنا بنفسہ قبیحا لغیرہ، اگر یہ صورت پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو منہی عنہ ہوگا وہ بذات حسن ہوگا، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ حسن ہوگا، اور اپنی ذات کے علاوہ کسی وصف کی بنیاد پر وہ کیا ہوگا؟ قبیح ہوگا۔ جیسے روزہ ہے، نماز ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ حسن ہے، لیکن اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے یا دوسروں کی عبادت سے تشبہ کی بنیاد پر روزہ رکھنا پہلا پہلے کی وجہ سے، دوسرا دوسرے کی وجہ سے ممنوع ہے۔ فیکون حسنا بنفسہ قبیحا لغیرہ،
تو منہی عنہ جو ہوگا وہ اس نوع ثانی میں وہ حسن بنفسی اور قبیح لغیرہ ہوگا. وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ، اور ایسا کرنے والا اگر کوئی ایام نہر میں روزہ رکھ لے تو وہ روزہ حسن بنفسی ہے اور قبیح لغیرہ ہے. اس لیے اگر اس دن کوئی روزہ رکھ لے یکون المباشر، اسے کرنے والا اس دن روزہ رکھنے والا مرتکباً للحرام لغیرہ لا لنفسہ، وہ حرام لغیرہ کا مرتکب ہوگا، حرام لعینہ کا مرتکب نہیں ہوگا. وہ حرام لعینہ ہے ہی نہیں، حرام لغیرہ ہے. جب حرام لغیرہ ہے تو اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے یا ان اوقات میں نماز پڑھتا ہے تو ایسا کرنے والا حرام لعینہ کا مرتکب نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام لغیرہ کا مرتکب ہوگا. وہ حرام لعینہ ہی نہیں ہے بلکہ قبیح لغیرہ ہے، حرام لغیرہ ہے. اب ان چیزوں پر یہ تفریح پیش کرتے ہیں. وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اور اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ اگر تصرفات شرعیہ سے نہی وارد ہوتی ہے تو منہی عنہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس پر نہی وارد ہوئی ہے، اس کے علاوہ منہی عنہ ہے جس کی جانب نہی کی اضافت کی گئی ہے. اور منہی عنہ حسن بنفسہ قبیح لغیرہ ہوتا ہے. اسی بنیاد پر اسی ضابطے کی وجہ سے ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا ہے النہی عن التصرفات الشرعیہ، تصرفات شرعیہ، احکام شرعیہ، افعال شرعیہ سے ممانعت، روزے سے ممانعت، صوم صلاۃ سے ممانعت، یقتضی تقریرہا، یہ اس کے تقریر و تحقیق کا تقاضا کرتا ہے، اس کے پائے جانے کا تقاضا کرتا ہے. اگر کسی فعل شرعی سے منع کیا گیا ہے تو وہ اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق و تقریر ہو سکے، وہ پایا جا سکے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پائے جانے کا امکان ہی نہیں ہے اور اس سے منع کر دیا جائے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں ایک گلاس یہیں رکھ کے کہ پانی مت پینا، اس میں پانی ہی نہیں، لا تشرب الماء، پانی مت پیو، تو ایسی صورت میں جب اس میں پانی ہی نہیں ہے تو پیے گا کیسے؟ اس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ پانی ہے اس میں اور میں یہ کہوں کہ لا تشرب الماء، پانی نہ پی، تو پی سکتا ہے وہ اپنے اختیار سے. اور جب پانی نہیں ہے تو وہ پی سکتا ہے، اٹھا کر کے پی لے گا. تو گلاس میں پانی ہے، میں کہوں گا لا تشرب الماء، تو یہ اپنے اختیار سے پی بھی سکتا ہے اور اپنے اختیار سے رک بھی سکتا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پی لیا تو یہ اس نہی کی خلاف ورزی مستحق کے عقاب ہوگا. اور اگر نہیں پیا اپنے اختیار سے، اس کے اختیار کا دخل ہے، نہیں پیا اپنے اختیار سے تو مستحق کے ثواب ہوگا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں لا تشرب الماء، پانی ہی نہیں ہے، معدوم ہے، اس کے اختیار کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں وہ پی ہی نہیں سکتا، اس کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ عاجز ہے اس پانی کے پینے سے. تو عاجز کو منع کرنا لازم ہے. وہ عاجز ہے تو عاجز کو منع کرنا لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا. ایسے ہی جو فعل شرعی سے ممانعت ہوتی ہے
وہ اس کے پائے جانے تحقیق و تقریر کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے اسے کر سکتا ہو. اگر کر سکتا ہے اختیار کی بنیاد پر کر بھی لیا تو گنہگار ہوگا، نہیں کیا تو باعث ثواب کا حقدار ہوگا. وہ یراد بذالک کا، اور اس سے مراد یہ ہے ان التصرف بعد النہی، فعل حسی میں نہی کے، فعل شرعی میں نہی کے بعد تصرف اور کرنا یہ مشروع ہوتا ہے کما کان، جیسے کہ پہلے تھا. لأنه لو لم يبقى مشروعا، کیونکہ اگر وہ مشروع ہی نہ رہ جائے، کان العبد عاجزا، تو بندہ اس کے کرنے سے عاجز ہو جائے گا. ایسے ہو جائے گا کہ گلاس میں پانی ہے، کہا جا رہا ہے لا تشرب الماء، پانی نہ پو. تو فعل شرعی سے جو ممانعت ہوتی ہے، اس ممانعت کے بعد، اس نہی کے بعد جو وہ فعل شرعی ہے اس میں اس کی مشروعیت باقی رہتی ہے. بندہ اگر چاہے تو اپنے اختیار سے اسے کر بھی سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنے اختیار سے وہ رک بھی سکتا ہے. لأنه لو لم يبقى مشروعا، کیونکہ اگر اس کی مشروعیت باقی نہ رہے نہی کے بعد میں، بلکہ بالکل مشروعیت ہی ختم ہو جائے، کان العبد عاجزا، تو ایسی صورت میں بندہ اس سے عاجز ہو جائے گا. اور جب بندہ اس سے عاجز ہو گیا تو اس کا وجود یہ محال ہو جائے گا. اور جس چیز کا وجود محال ہے شریعت کے اعتبار سے، یہ وجود شرع کے اعتبار سے ہے، یہ سب شریعت کے اعتبار سے جس کا وجود محال ہے، اللہ اس کے بارے میں کہے کہ نہ کرو، یا بس ہو جائے گا. لأنه لو لم يبقى مشروعا، اس لیے کہ اگر نہی کے بعد میں وہ فعل شرعی مشروع نہ رہے، کان العبد عاجزا عن تحصیل المشروع، تو بندہ اس منہی عنہ کی تحصیل سے، اس کے پانے سے، کرنے سے عاجز ہو جائے گا. وہی نہی کان ذالک نہیا للعاجز، اور اس صورت میں عاجز کو منع کرنا لازم آئے گا. اور عاجز کو منع کرنا یہ قبیح ہے، اور شارع کے حق میں یہ اور زیادہ قبیح ہے. اللہ کے حق میں کہ وہ کسی عاجز کو حکم دے. وذالک من الشارع محال، اور کسی قبیح چیز کا ارتکاب یہ شارع کی جانب سے محال ہے. یہ اس محال اس وجہ سے لازم آیا ہے کہ اس فعل شرعی کو نہی کے بعد میں مشروع نہیں مانا گیا. اگر اس فعل شرعی کو نہی کے بعد میں مشروع مانا جائے، بندے کے اختیار، بندہ اپنے اختیار سے کرنے اور نہ کرنے کا دونوں پر قادر ہو، تو ایسی صورت میں یہ استحالہ نہیں لازم آئے گا. اس لیے فعل شرعی جو ہے نہی کے بعد میں اس کی مشروعیت باقی رہے گی. بندہ چاہے اپنے اختیار سے کرے اور چاہے تو وہ اپنے اختیار سے رک جائے. وبہ فارق الافعال الحسیہ، اور یہیں سے فعل شرعی فعل حسی سے ممتاز ہو گیا. فعل شرعی جو ہے یہ فعل حسی سے ممتاز ہو گیا. کیسے ممتاز ہو گیا؟ لأنہ لو کان عینھا قبیحا، اس لیے کہ فعل حسی کا اگر عین قبیح ہو، اگر اس کی ذات ہی میں قبح ہو، لا یؤدی ذلک الی نہی العاجز، تو وہ عاجز کو منع کرنے کی جانب لے جانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ فعل حسی ہے جس کی بنیاد پر بندہ اسے کرنے اور نہ کرنے پر قادر ہے. لأنہ بہذا الوصف لا یعجز العبد عن الفعل الحسی، کیونکہ اس وصف قبح کے ہوتے ہوئے بندہ اس فعل حسی کے کرنے سے عاجز نہیں ہوتا ہے. لہذا جب اس قبح کے پائے جانے کے باوجود بندہ اس سے عاجز نہیں ہے تو وہ عاجز کو منع کرنا بھی نہیں ہوگا، اس کی ذات ہی میں قبح پایا جائے گا. یہ دونوں کی تفصیل ہے. پھر تفریعی مسائل ہیں.